آپ کو براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. اور یہ ہمارا میسج تھرو آؤٹ گیا ہے رائٹ ٹو دا گراس روٹ لیول, اور یہ میسج آپ کے ذریعے جانا ایک بار پھر ضروری ہے کہ اگر کوئی آج بھی سمجھتا ہے کہ وہ ڈیڈکشن کر سکتا ہے چاہے وہ 1000 کی ہو یا 2000 کی ہو, تو اس کی یہ بھول ہے. جہاں ہمیں خبر موصول ہوگی اور ایویڈنس موصول ہوگا, ایویڈنس کی بنیاد پر ہم کارروائی کریں گے, اس میں ہم زیرو ٹالرنس ہے. اچھا, میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں. دس واز 10,21,537 فیملیز کو آج تک 25.49 بلین ارب تقسیم ہو چکے ہیں. آگے بھی ہماری جو تقسیم ہے وہ جاری ہے, اور یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ کیونکہ میڈیا ہمارے لیے ایک بڑی سمجھے کہ ہیلپ ہوتا ہے. اگر میڈیا ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ جی کہیں پر کوئی مسئلہ ہے, اور آپ کی ہیلپ بھی ہمیں ملی ہے, لیکن ہم نے ہمیشہ اپنے میڈیا کے ساتھی سے یہ کہا ہے کہ صرف رپورٹ نہ دیں, آپ ہمیں ایویڈنس بھی دیں, کیونکہ آپ کے ایویڈنس دینے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک برائی روکی جا سکتی ہے. لیکن الحمدللہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ ود ان نو ٹائم, مختصر عرصے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد آرگنائزیشن ہے گورنمنٹ کی جس نے ایکٹیویٹی کو شروع کیا. بہت بڑے مسائل ہمارے سامنے تھے, ہمارے آڑے آ رہے تھے, جہاں پر کمیونیکیشن کا مسئلہ تھا, روڈ نیٹ ورک ٹوٹا ہوا تھا, لوگ کٹ چکے تھے پانی کی وجہ سے, ہائی ویز کے اوپر پانی تھا, انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا ایشو تھا, بینکس کے ساتھ لیکوڈیٹی کا ایشو تھا, ہمارے اپنے جو امپلائیز ہیں BISP کے, جو ہمارے کمپلائنس مانیٹرز ہیں, ان کے گھروں میں پانی تھا, لیکن انہوں نے نہ اپنے مسئلے کو دیکھا نہ اپنی دشواری کو دیکھا. جہاں پہ ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے یہ ڈیوٹی سونپی گئی تو وہ میدان میں اترے. تو میں ان کو بھی اس موقع پر ضرور اپریشیٹ کروں گی کہ لوگوں نے, ہماری ٹیم نے بھرپور کام کیا. ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جو DGs تھے وہ 8-8, 10-10 گھنٹے انہی ہائی ویز پر پھنسے ہوئے تھے جن پر کہ پانی کھڑا تھا, لیکن وہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں جا رہے تھے جہاں پر اس طرح کی تباہی تھی. تو وداؤٹ ٹیکنگ مور ٹائم, بیکاز آئی تھنک مرتضیٰ ول آلسو ایڈ, میں یہ کہوں گی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے اپنا ہی ریکارڈ توڑا ہے پچھلے 14 برسوں کا. جس تیزی سے پرائم منسٹر کے اعلان کے بعد 25,000 روپے کی رقم ان کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے, اور ہم یہ کوشش ابھی تک جاری رکھے ہوئے ہیں. ہمیں ایک ٹارگٹ ملا ہوا ہے, اور ابھی بھی اس ٹارگٹ کے مطابق ہمیں 2.8 ملین جو لوگ ہیں ان تک پہنچنا ہے, اور اس میں مزید بھی اضافہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ, کیونکہ وزیر اعظم صاحب کی یہ خواہش ہے کہ ہم ہر افیکٹڈ فیملی تک یہ رقم پہنچائیں. لیکن جس کو یہ 25,000 ملتے ہیں اس کے لیے بہت ٹیکا ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو پاکستان کی سکسیس ہے یہ کہ ان حالات میں ابھی بھی ایسا ریلیف پروگرام جو ہے وہ موجود ہے آن گراؤنڈ, جو لوگوں تک پہنچ رہا ہے, اور ان عورتوں کی, ان فیملیز کی تکلیف میں جو مدد ہو سکتی ہے فوری طور پر وہ فراہم کر رہا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ, ہم سوال لیں گے اس سے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شازیہ بی بی نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ کیا کیا کارروائی وفاقی حکومت نے ابھی تک کی ہے, بالخصوص بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا, بے نظیر اپنی زندگی میں ہی بے نظیر تھی, اور شہادت کے بعد بھی بے نظیر ہے. آج بھی بی بی شہید کے نام کے حوالے سے لوگوں کی بے لوث خدمت کی جا رہی ہے, اور میں سندھ کی عوام کی جانب سے وفاقی حکومت کا شکر گزار ہوں, وزیر اعظم کا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, کہ آپ کو یاد ہوگا 2020 کے فلڈز میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دروازے فلڈ افیکٹریز کے لیے نہیں کھولے گئے تھے. فرق اس سال یہ ہے, اس بار یہ ہے کہ ایک عوام دوست حکومت وفاق میں موجود ہے جس نے اپنے دروازے سیلاب متاثرین کے لیے کھولے, اور تقریباً کوئی 25.5 ارب روپے لوگوں کو دیے جا چکے ہیں, اور بتایا گیا کہ 70 ارب تک یہ اماؤنٹ لے کر جائیں گے, جس کے لیے میں تہہ دل سے وفاقی حکومت کا شکر گزار ہوں, وزیر اعظم کا, وزیر خارجہ کا, اور شازیہ عطا مری صاحبہ کا.
میں صوبہ سندھ کے حوالے سے جو ریلیف کا کام ابھی تک ہوا ہے اس کی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. صوبہ سندھ کے اندر سندھ حکومت ڈائریکٹلی پی ڈی ایم اے کے ذریعے اور اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے کام کر رہی ہے. وفاقی حکومت این ڈی ایم اے کے ذریعے بھی کام کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج ہو, پاکستان نیوی ہو, پاکستان ایئر فورس ہو اور کچھ ہمارے فلاحی ادارے ہوں, وہ بھی سندھ کے مختلف اضلاع میں اپنا یہ کام کر رہے ہیں, جس کی میں کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ابھی تک صوبہ سندھ کے اندر 2,63,570 ٹینٹس ہم تقسیم کر چکے ہیں. یہ آج تک کی فگر ہے, اور چونکہ جو متاثرہ افراد کا نمبر بہت زیادہ ہے, مزید 9,61,000 ٹینٹس کا آرڈر سندھ حکومت, ہمارا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اس کا آرڈر پلیس کر چکی ہے. 4,61,000 کا آرڈر پلیس کیا جا چکا ہے, اور تقریباً 5 لاکھ کا اگلے 2 روز میں مزید آرڈر پلیس کر دیا جائے گا. ترپالیں تقریباً 2,23,588 صوبہ سندھ کے اندر ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہیں, اور مزید 4 لاکھ ترپالوں کا آرڈر ہمارے پی ڈی ایم اے نے, سندھ حکومت نے آرڈر پلیس کر دیا ہے. مچھر دانیاں ابھی تک 21,50,894 تقسیم کی جا چکی ہیں صوبہ سندھ کے مختلف اضلاع میں, اور اس کے علاوہ 5,45,000 ماسکیٹو نیٹس کا مزید آرڈر سندھ حکومت پلیس کر چکی ہے, اور 23 لاکھ مچھردانیوں کا آرڈر ہم پلیس کرنے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے راشن کے حوالے سے 6,68,327 راشن کے جو بیگز ہیں وہ سندھ کے 24 اضلاع میں پی ڈی ایم اے کے ذریعے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں, اور تقریباً کوئی 20 لاکھ مزید راشن بیگز کا سندھ حکومت آرڈر پلیس کرنے جا رہی ہے. 15 لاکھ کا ہم نے آرڈر پلیس کر دیا, مزید 5 لاکھ راشن بیگز کا اگلے 2 سے 3 روز میں آرڈر پلیس کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے ڈرنکنگ پانی کے لیے ہم نے مختلف اضلاع میں آر او پلانٹس اپنے اسٹیبلش کر دیے, جو کہ موبائل آر او پلانٹس ہیں, اور اس کے علاوہ جو منرل واٹر کی باٹلز ہوتی ہیں اس کو بھی ہم اس راشن کے ساتھ تقسیم کر رہے ہیں, اور ابھی تک 7,34,726 پانی کے جو بڑے کین ہیں وہ بھی ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. ابھی تک گرمیاں چل رہی ہیں, لیکن سندھ حکومت آگے کی سچویشن دیکھ رہی ہے, کیونکہ یہ جو تکلیف دہ مرحلہ ہے یہ بھی کنٹینیو کرے گا, اور آئندہ چند ہفتوں میں, کچھ ماہ میں سردی کا سیزن آ جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ حکومت نے اس بات کا ادراک کرتے ہوئے ابھی سے اس کی اسٹریٹجی بنانا شروع کر دی, اور سردیوں کے لیے یہ جو ٹینٹس میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً کوئی 9,61,000 اور ٹینٹس ہم پروکیور کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 81 لاکھ بلینکٹس بھی خریدنے کا فیصلہ کیا ہے, اور اس کو ہم نے ڈسٹرکٹ وائز ایک اسٹریٹجی بنائی ہے, کہاں کہاں کتنے متاثرہ لوگ ہیں, جتنے متاثرہ خاندان ہیں اس سے ملٹیپلائی کر کے ہم یہ 81 لاکھ کے نمبر پہ پہنچے ہیں, اور اس کا آرڈر ہم نے پلیس کر دیا تاکہ نومبر کے اینڈ میں, دسمبر میں جب سردی کا سیزن سٹارٹ ہوگا تو ان لوگوں کے پاس ٹینٹس کے ساتھ ساتھ بلینکٹس بھی اویلیبل ہوں. اس ریلیف کے کام کے ساتھ ساتھ چونکہ اتنے بڑے پروپورشن کا یہ تباہ کاری تھی, اس سے ہیلتھ کے مسائل بھی جنم لے رہے ہیں, جنم لیا ہے انہوں نے, جس کو کنٹرول کرنے کے لیے سندھ حکومت کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ متحرک انداز سے کام کر رہا ہے. ہر ضلع کے اندر ہماری ٹیمز موجود ہیں. میں آپ تمام دوستوں کو بتانا چاہوں گا, سندھ کے 24 اضلاع, ٹوٹل 30 اضلاع ہیں ہمارے, 24 سیلاب سے متاثرہ ہیں اس وقت. اس میں 436 ہیلتھ کیمپس سندھ حکومت نے اسٹیبلش کیے ہیں, جس میں کچھ پرماننٹ ہیلتھ کیمپس ہیں اور کچھ موبائل ہیلتھ کیمپس ہیں ہمارے جو چلتے ہیں. اسی طریقے سے 1,720 ڈاکٹرز ہیں اور پیرامیڈیکل سٹاف ہے جن کو تعینات کیا گیا ہے ان پرماننٹ اور ٹیمپرری میڈیکل کیمپس پہ, تاکہ جو بھی مریض آتا ہے, خاتون آتی ہے, مرد آتا ہے, بچہ آتا ہے, بزرگ آتا ہے, اس کو لک آفٹر کیا جائے اور پروفیشنل سٹاف موجود ہو, تاکہ ان کی جو بھی بیماری ہے, تکلیف ہے, اس کو صحیح طریقے سے ڈائگنوز کیا جا سکے. ادویات کا ایک پرابلم تھا, یہ ایشو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے وزیر اعلیٰ کے سامنے ریز کیا, کابینہ کے سامنے ریز کیا. تاریخی طور پر حکومت میں 1 کوارٹر کی ریلیز ہوتی ہے. سندھ حکومت نے, کابینہ نے فیصلہ کیا, وزیر اعلیٰ سندھ نے فیصلہ کیا کہ سال بھر کی جو آپ کی ایلوکیشن ہے ادویات کی مد میں, اس کو 1 گو میں دے دیا جائے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو, تاکہ سال بھر کی ادویات کو ایک ساتھ خرید لیں, تاکہ ان کو پروکیورمنٹ کے مسائل نہ ہوں, اور ادویات وافر مقدار میں تمام آپ کے میڈیکل کیمپس میں, ریلیف کیمپس میں موجود ہوں.
اس کے ساتھ ساتھ دو بڑی بیماریاں جس کے بارے میں بڑی بات کی جا رہی ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی ہے ملیریا، اور ملیریا کے حوالے سے میں آپ کو نمبر دینا چاہوں گا کہ ابھی تک جب سے یہ سیلاب کا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے، جو ملیریا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو کنفرمڈ کیسز ہیں، وہ 1,48,579 ہیں، 1,48,589۔ لیکن جو اچھی خبر ہے کہ ابھی تک الحمدللہ کوئی جانی نقصان ملیریا کی وجہ سے نہیں ہوا۔ آپ کا عملہ وہاں پر موجود ہے، ادویات اویلیبل، ان کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے۔ ملیریا کے حوالے سے ڈینگی ایک خطرہ ہے، لوگوں کے لیے ایک پریشانی ہے، اور زیادہ فوکس کراچی شہر کے اوپر کیا جاتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ صرف ڈینگی کا مسئلہ صوبہ سندھ میں یا کراچی شہر میں نہیں ہے، ڈینگی کا مسئلہ پاکستان کے ہر بڑے شہر میں، اسلام آباد میں بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، لاہور پشاور میں بھی رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن زیادہ فوکس کراچی شہر ہے، جس کے لیے سندھ حکومت ہو، ہمارے بلدیاتی ادارے ہوں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، سب مل کر کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے سچویشن کو ہینڈل کیا جائے۔ ڈینگی میں دو تین چیزیں جس کے اوپر میں آپ کی مدد چاہوں گا۔ دیکھیے، ایک تو ڈینگی کے روک تھام کے لیے آپ کو فیومیگیشن وغیرہ کرنی ہے، جو کہ آپ پبلک سپیسز پہ، پبلک ایریاز پر کرتے ہیں، اور حکومت کر رہی ہے، اس کو انتظامیہ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھروں میں، آپ کی مساجد میں، آپ کے جو پرائیویٹ پلیسز ہیں، وہاں پر جہاں جہاں فریش پانی کے کنستر پڑے ہوئے ہیں، جہاں پانی موجود ہے، وہاں پر ڈینگی کا مچھر آ سکتا ہے۔ تو جہاں حکومت انتظامیہ پبلک سپیسز کے اوپر یہ فیومیگیشن کر رہی ہے، میں شہریوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اپنے پرائیویٹ سپیسز میں، اپنے گھروں میں، دفاتر میں، دکانوں میں، مساجد میں یہ میک شور کریں کہ وہ فریش پانی کے کنستر اس طریقے سے نہ پڑیں، تاکہ وہ جو مچھروں کی بریڈنگ کا باعث بنتے ہیں اس کی ہم روک تھام اس طریقے سے کر سکیں۔ گراؤنڈ ریالٹی میں آپ کو بتانا چاہوں گا، 15 ستمبر کو پیک آیا تھا ڈینگی کیسز کا صوبہ سندھ کے اندر، اور سارے صوبے میں 15 ستمبر کو 426 نئے ڈینگی کے کنفرم کیسز سامنے آئے تھے، 426۔ میڈیا میں بڑا ہائی لائٹ ہوا، اور پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، انتظامیہ ہو، کے ایم سی ہو، ڈی ایم سی ہو، سب نے مل کر کام کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 221 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، یعنی کہ 426 کا وہ جو نمبر تھا وہ اب گرنا شروع ہو گیا، وہ تقریباً 50% کے اوپر آ گیا ہے، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں یہ نمبر گر کے 221 کنفرم کیسز کے اوپر آئے۔ اس میں شاید ہلکا نمبر کا تبدیلی ہو سکتی ہے، کچھ پرائیویٹ لیبارٹریز شاید ان کے کیسز ہمارے پاس رپورٹ نہ ہوئے، لیکن تمام سرکاری اسپتال اور تمام پرائیویٹ ہاسپٹل اور بڑی لیبارٹریز کا ڈیٹا ڈیلی بیسس کے اوپر ہمارے پاس آ رہا ہے، اور اس کے تحت 221 کیسز ہیں ڈینگی کے جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ میں بتانا چاہوں گا کہ 27 کل اموات ہوئی ہیں صوبہ سندھ کے اندر ابھی تک ڈینگی کے حوالے سے، 2 اموات سندھ کے باقی اضلاع سے ہیں، 27 اموات جو ہیں، 27 اموات ٹوٹل جو ہیں، ساری کی ساری کراچی شہر کی ہیں۔ اندرون سندھ کسی ضلع کے اندر جانی نقصان نہیں ہوا۔ ان 27 میں سے جو سب سے بڑا انفلکس ہے کیسز کا، وہ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ہے اس وقت۔ جو لیٹسٹ نمبر ہمارے پاس آیا ہے اس کے تحت ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر 78 نئے کیسز آئے ہیں، نئے کیسز، اور ٹوٹل کیس ابھی تک وہاں پر 745 ہوئے ہیں، اور 15 اموات ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر ہوئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر ٹوٹل کیسز ابھی تک 488 ہوئے ہیں، پچھلے 24 گھنٹوں میں 61 نئے کیسز آئے ہیں، اور جو ڈیتھس ہوئی ہیں وہ ٹوٹل 9 ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے ضلع کورنگی کے اندر 38 کیسز ہیں، اور پچھلے 24 گھنٹے میں 19 نئے کیسز آئے ہیں، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر 210 نئے کیسز ابھی تک آئے ہیں، 35 اس کے اندر پچھلے 24 گھنٹوں میں آئے ہیں، اور 3 اموات ہوئی ہیں۔ اسی طرح ضلع ملیر کے اندر 76 کیسز ٹوٹل رپورٹ ہوئے ہیں، 19 پچھلے 24 گھنٹوں میں ہیں، اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسی طرح ویسٹ کے اندر اور کیماڑی کے اندر بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ڈیلی کے بیسس کے اوپر
مختلف یونین کمیٹیز میں مختلف ایریاز کے اندر سندھ بھر کے اندر فیومیگیشن کی جا رہی ہے. کراچی کے لیے میں بالخصوص چونکہ کیسز کا تناسب کراچی شہر میں زیادہ ہے, ڈیلی تقریباً 28 سے 30 یونین کمیٹیز کے اندر بلدیہ عظمیٰ اور آپ کو سالڈ ویسٹ مل کر یہ فیومیگیشن کر رہا ہے, اور گلی محلوں کے اندر وہ ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز کو ہم بھیج رہے ہیں تاکہ وہ کونے کھدرے کے اندر بھی جو اس طرح کا پانی ہوتا ہے اس کو بھی ایڈریس کیا جا سکے. لیکن میں شہریوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ان کو اپنے گھروں میں, اپنے صحن میں, اپنی چھتوں میں, اپنے ٹیریسز میں, یہ جو اوپن سپیسز ہیں یہاں پر اگر پانی کا کوئی مردبان پڑا ہوا ہے, کوئی بوتل پڑی ہوئی ہے, کوئی اوپن کنستر پڑا ہوا ہے, اس کا وہ خیال رکھیں, میک شور کریں کہ اس میں پانی نہ ہو, کیونکہ اسی فریش پانی سے اس مچھر کی افزائش ہوتی ہے. کچھ سوال جواب ہوں گے تو میں بالکل. آپ کے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بتایا سب کچھ, لیکن آج کے دنوں میں خبر چل رہی ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے کہ آپ نے کنفرم کیا ہے کہ اس میں ہیکنگ ہوئی ہے اور بہت زیادہ رقم نکالی گئی ہے. اس کو تھوڑا کلیئر کیجیے گا کہ بہت زیادہ. دیکھیں, یہ کوئی اینگلنگ کسی نے کرنے کی کوشش کی ہے, بڑی افسوس کی بات ہے. جب ہم یہ اینگلنگ کر رہے ہوتے ہیں یا جو لوگ اینگلنگ میں یقین رکھتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ پاکستان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور پاکستان کے اندر ایک بہت ہی کامیاب سوشل پروٹیکشن پروگرام کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. مجھے افسوس ہے کیونکہ ایک دن کی ریٹنگ تو ہو جاتی ہے کسی کی, لیکن اس کے بعد جو نقصان ہوتا ہے اور جو اچھائی کا کام ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ میں کہوں گی کہ اس کے اوپر کریڈیبلٹی کے سوال اٹھانے کی ناکام کوشش ہوتی ہے. دیکھیں, اول تو میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ سائبر کے بھی ایشوز آتے ہیں, اور یہ سائبر کے ایشوز جو ہیں یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے, یہ عموماً بینک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اور یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جہاں وفاقی وزیر شازیہ مری اور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی, ہمارے 30 میں سے 24 اضلاع سیلاب سے متاثر ہوئے, ہم نے وافر مقدار میں ادویات اور کمبل وغیرہ منگوائے تاکہ سیلاب متاثرین کی مدد کی جا سکے. واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.